السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج ہمارے سامنے ریاض الصالحین کی 68 نمبر کی روایت ہے، جس کا موضوع ہے عورتوں کو مارنا کیسا ہے۔ یہ بھی اللہ کے تقوی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم لوگ باب پڑھ رہے ہیں، المراقبہ، باب المراقبہ، اللہ کی نگہبانی اور نگرانی کا بیان کہ اللہ تعالی ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ انہی اعمال میں سے جن کو اللہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، بلا وجہ عورتوں کو مارنا بھی ہے۔ تو ہیڈنگ ہے عورتوں کو مارنا یا بیوی کو مارنا کیسا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا وجہ کسی بھی عورت کو مارنا یا بیوی کو مارنا سراسر حرام ہے۔ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے، کوئی ڈھول نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے جس کی پٹائی کرتے رہو جب چاہو جیسا چاہو۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ کوئی صحابی ایک لونڈی اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ رب العالمین تم سے زیادہ طاقتور ہے، جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہو نا، اس سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ فوراً صحابی نے اس غلام کو یا لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بیوی کو مارنا کیسا ہے۔ اس کے اندر جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی سند میں داؤد بن یزید عودی نام کا ایک جو ہے راوی ہے وہ ضعیف ہے، اس کا استاد بھی ضعیف ہے۔ تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو مارا تو اس کے بارے میں کچھ سوال نہیں ہوگا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی غلط ہے، ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اور متن بھی اس کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت میں باقاعدہ وصیت کی ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں تمہیں۔ عورتیں یہ پچھلی سے پیدا کی گئی، اور پچھلی یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وہ تاکیدی روایت ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، تم بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرو کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو یہ روایت سندن بھی ضعیف ہے اور مانن بھی ضعیف ہے۔ اس سے کوئی استدلال نہ کرے کہ بیوی کو مارنے کی تو دلیل مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیوی کو کوئی مارتا ہے تو کوئی سوال اس کے بارے میں نہیں ہوگا، جیسا چاہے پیٹتا رہے۔ یہ روایت بالکل غلط ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی خاتون میں شرارت زیادہ ہو جائے، ہر دھرمی کرے، شوہر کے سر پر بیٹھنے کی کوشش کرے، اس کو بلا وجہ زدوکوب کرے، پریشان کرے، ذلیل کرے، تو تادیباً مار سکتے ہیں۔ ادب سکھانے کے لیے ہلکی مار سکتے ہیں، ایسی مار نہیں جس سے جو ہے اس کا گوشت پھٹ جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے، ایسی نہیں، ہلکی مار۔ چہرے پر بھی مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ عورتیں بھی بچوں کو چہرے پر مارتی ہیں، اور آدمی بھی جب غصے میں مارتا ہے چہرے پر مارتا ہے۔ چہرے پر مارنے سے کبھی کان خراب ہو سکتا ہے، کبھی آنکھ خراب ہو سکتی ہے، بہت قیمتی چیزیں اللہ نے چہرے میں رکھی ہے۔ تو ہلکی مار تادیباً مار سکتے ہیں، ضرورت پر ان کو عار دلانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت میں، واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، جو عورتیں زیادہ پریشان کر رہی ہوں، اصلاح نہ کر رہی ہوں اپنی، تو پہلے ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں الگ کر دو، یا تو بستر الگ کرو یا بستر پہ رہو لیکن اپنا رخ موڑ دو دوسری طرف، ان کی طرف توجہ نہ کرو، بے رخی اختیار کرو، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتی ہیں تو ہلکی مار مارو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر وہ مان جاتی ہیں تو ان کو زد و کوب نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ یہ تفصیلی آیت ہے، محل استشہاد یہی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ میں تادیباً مارنا مراد ہے، ہلکی مار تادیباً، جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو چوٹ بھی نہ لگے اور اس کو پریشانی بھی نہ ہو۔ چہرے پر مارنا منع ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی غلام کو بھی چہرے پر مارنا یا کسی دوسرے انسان کو بھی چہرے پر مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قاتل احدکم اخاہ، جب کوئی اپنے بھائی سے جھگڑا کرے، کسی کا جھگڑا ہو جائے کسی بھائی سے، فلیجتنب الوجہ، تو چاہیے کہ چہرے سے بچے، چہرے پر نہ مارے۔ چہرے پر مارنے سے انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور اسی طرح سے سنن الکبریٰ النسائی کی روایت ہے، اس میں صحابہ کرام نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، ہم اپنی بیویوں سے جو تعلقات قائم کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے ملاقات کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرثک انا شئت، تمہاری جو کھیتی ہے اس میں تم جس طرح چاہو جاؤ، یعنی جہاں سے اولاد ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو کھیتی کی جگہ استعمال کرنے سے کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، لا تقبح الوجہ، کوئی عورت اگر پسند نہیں آتی تو اس سے شادی نہ کرو، لیکن شادی کر لیا تو اس کے چہرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے چہرے کو برا نہ کہو کہ ایسا ہے ویسا، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے گال ایسے ہیں، اس کے دانت ایسے ہیں، یعنی تم نے بیوی بنا لیا تو اس کی برائی نہ کرو۔ لا تقبح الوجہ، اس کے چہرے کو برا بھلا نہ کہو، اس کا چہرہ ایسا ہے ویسا ہے، کلر ایسا ہے، اس کا قد، اس کی کاٹھی ایسی ہے، یہ سب بات شادی کرنے کے بعد نہیں کہنا چاہیے، کسی عورت کو برے القاب سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تضرب، اور مارو نہیں۔ وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کو اپنے گھر میں رہنے دو، اس کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ اور کس طرح تم اس کو مارو گے جبکہ تم نے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے، ایک دوسرے سے آدمی تعلقات قائم کرتا ہے، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کو برا کہنے سے، برا بھلا کہنے سے، اس کے چہرے کو عیب لگانے سے منع کیا ہے، اور اس کو مارنے سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد کی روایت، جو بھی ہم نے روایت پڑھی ہے ضعیف روایت، اس سے پہلے ایک صحیح روایت موجود ہے، صحیح روایت موجود ہے عثمانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ رب العالمین کی باندیوں کو مت مارو، اللہ کی باندیوں یعنی عورتوں کو مت مارو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہو کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر آپ تو منع کر رہے ہیں کہ عورتوں کو مت مارو، ارے عورتیں تو بہت جری ہو گئی ہیں، عورتیں بہت دلیر ہو گئی ہیں، عورتیں شوہروں کے سامنے بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، وہ چڑھ کر کے جو ہے رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ فرخص فی ضربہن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ ضرورت پر مار سکتے ہو، ضرورت پر عورتوں کو مار سکتے ہو، ادب سکھانے کے لیے مار سکتے ہو۔ اور جب آپ نے اجازت دے دی تو شاید لوگوں نے زیادہ ہی کچھ مارنا شروع کر دیا، لوگوں کو پرمیشن مل گئی، اجازت مل گئی، تو بہت ساری عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بیویوں کے گھروں کو گھیر لیا، ازواج مطہرات کے گھروں میں پہنچنا شروع ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر کب آئیں گے، ان سے شکایت کرنی ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں۔ نساء کثیر یشکون ازواجہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئی خواتین بہت ساری، اور کہنے لگی ہمارے شوہر بہت مار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے شوہر نہیں ہیں، ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، لیس اولئک بخیارکم، وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ بھی روایت جو ہے سنن ابو داؤد کی 2146 نمبر کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے سے منع کیا، تادیبی طور سے ہلکی پھلکی مار کبھی مار سکتے ہیں۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما قط ولا ضرب بیدہ شیئا قط الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اپنے غلام کو، کسی لونڈی کو نہیں مارا، اور نہ کسی اور کی جو ہے انسان کو مارا، سوائے اللہ کے راستے میں قتال کے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں قتال کرتے تو دشمن سامنے آتا ہے اس کو مارتے تھے، لیکن ایسے آپ نے کسی معصوم کو نہیں مارا، کسی بچے کو، کسی غلام کو آپ نے نہیں مارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کو کبھی اس طرح سے مارا پیٹا نہیں، آپ نے ان کو کوئی سخت بہت زیادہ پریشانی والی جملے نہیں کہے، ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد، کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ پیٹے، کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ پیٹے، اور پھر رات شروع ہوتے ہی ہم بستری کریں، اس سے ملاقات بھی کریں، یعنی دن میں پیٹتا ہے اور رات میں ملاقات کرتا ہے۔ یہ چیز عورت کے دل میں نفرت بھر دیتی ہے۔ جو شوہر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، کہ دن میں تو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، الٹا سیدھا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، اور ان کی تذلیل کرتے ہیں، اور رات میں ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ اسی وجہ سے خلا اور طلاق کی نوبت آتی ہے، اور میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عورت عاجز ہو جاتی ہے کہ دن میں تو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور رات میں پھر ہمارے قریب آ جاتا ہے اور ہم سے تعلقات قائم کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی 5204 نمبر کی روایت میں بات بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن دارمی کی، عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو خطاب فرمایا،
لوگوں کو نصیحت فرمائی، اور آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے عورتوں کے بارے میں خصوصی نصیحت فرمائی، کہا عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال الرجل، اس آدمی کا کیا حال ہے جو آدمی دن کے وقت اپنی بیوی کو پیٹتا ہے، دن کے وقت اپنی بیوی کو مارتا ہے، غلاموں کے مارنے کی طرح جیسے غلاموں کو مارتا ہے۔ شاید وہ رات کے شروع میں یا دن کے آخری حصے میں اپنی عورت سے ملاقات کرے، یعنی دن ختم ہوتی جب رات ہوتی ہے آدمی عورت کے پاس جاتا، بیوی کے پاس جاتا، اس سے جو ہے تعلقات قائم کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے کہ آدمی دن میں مارے پیٹے اور رات میں اسی بیوی کے ساتھ جا کے تعلقات قائم کرتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ حتی المقدور عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لے، سمجھا بجھا کر کے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اور بہت بڑا قصور ہو تو پہلے ناراضگی کا اظہار کرے، الفاظ میں سمجھائے کہ یہ چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے، ایسا مت بولو، ایسا مت کرو، یہ غلطی چھوڑ دو، یہ جرم مت کرو، اس طرح کی حرکتیں ہمارے ساتھ مت کرو۔ پہلے اس کو سمجھائے، ڈانٹے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس پر بھی نہیں مانتی ہے تو رخ تھوڑا سا موڑ لے، یعنی بے رخی اختیار کرے، بستر الگ کر دے، بستر پہ رہے لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے سو جائے۔ اور اگر اس پر بھی نہیں مانتی ہے تو ہلکی مار مارے، تادیباً، لیکن چہرے پر نہ مارے۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے شریر لوگوں کو شرم دلائی ہے، جو شریر لوگ اپنی بیویوں کو دن میں پیٹتے ہیں، رات میں تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کو عار دلائی ہے کہ ایک انسان دن میں تو مارتا ہے اپنی بیوی کو، رات میں اس سے ملاقات کرتا ہے، رات میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، اسے صحبت کرتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے۔ اس سے بیوی کے دل میں سخت نفرت پیدا ہوتی ہے اور دونوں کے زندگیوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، محبت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے رب العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو درگزر فرما، نیکیوں کو قبول فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔